आज व्यू 360 में जो बाइडन प्रेसिडेंट इलेक्ट लेकिन सदर ट्रंप का इनकार। क्या जमहूरी अमल पर अमरीकी अवाम का एतमाद खतरे में है? क्या व्हाइट हाउस के मकीन की तब्दीली पाकिस्तान और खित्ते के लिए अमरीकी पॉलिसी तरजीहात में तब्दीली का बायस बन सकती है? जो बाइडन की टीम का पॉलिसी तरजीहात पर काम शुरू। डोनाल्ड ट्रंप बेज़ाब्तियों के इल्जामात पर मौसर। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के बाद अब कैसी सूरत हाल है? आज के व्यू 360 में हम इसी का जायजा लेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती का सिलसिला अभी तक जारी है, मगर अब तक के नताइज की रोशनी में जो बाइडन अमेरिका के अगले सदर के तौर पर उभरे हैं। उनकी टीम हुकूमत संभालने की तैयारी कर रही है, मगर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सदारती इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के इल्जामात पर इसरार जारी है। अगरचे अब भी 4 रियासतों के नताइज का इंतजार है, लेकिन गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो बाइडन के कुल इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स की तादाद 279 है। अमेरिका का सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स लेना ज़रूरी होता है। इस वक्त चलते हैं नदीम याकूब की जानिब जो कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। नदीम, जो बाइडन हुकूमत चलाने के लिए अपनी टीम और पॉलिसी तरजीहात पर काम शुरू कर चुके हैं, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस पर? बिल्कुल ये सही बात है। उन्होंने जो नए सदर हैं, मुंतखब नए सदर, उन्होंने और कमला हैरिस ने वाइस प्रेसिडेंट, नौ मुंतखब वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने एक ट्रांजिशन के लिए एक वेबसाइट अपनी बना ली है और उस पर काम शुरू कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो नई इंतज़ामिया होगी वो किस तरह से अपने गवर्नमेंट का जो काम है, इंतज़ामिया का काम है, उसको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से कौन से लोग होंगे, कौन सी टीम्स होंगी, जो महकमे हैं गवर्नमेंट के, उनके लिए तकरीबन 4000 के करीब लोग होते हैं जो नया सदर या नई इंतज़ामिया जो है उनको वो अपॉइंट करती है, तैनात करती है गवर्नमेंट के काम के लिए। उसके लिए उन्होंने उस पर काम शुरू कर दिया है। इस ट्रांजिशन का जो मरहला होता है उसमें जो एक अहम पहलू होता है वो जो मौजूदा ट्रांजिशन जो टीम होती है इंतज़ामिया, उनकी टीम जो है उनके साथ नई मुंतखब होने वाली जो गवर्नमेंट है उसके साथ काम करते हैं। लेकिन वो अभी तक यहाँ पर चूँकि अभी तक जो सर ट्रंप है या उनकी इंतज़ामिया, उन्होंने इलेक्शंस को कबूल नहीं किया, ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइजा उनको तस्लीम नहीं किया, इसलिए अभी तक वो मौजूद नहीं है। लेकिन जो नई मुंतखब सदर हैं उनकी टीम का कहना है कि वो जब ओथ टेकिंग होगी जनवरी में, तो वो चाहेंगे कि उनके पास जो पूरा एक मरहला है ट्रांजिशन का और कैबिनेट का, टीम का, वो तैयार हो। एक अहम जो डेवलपमेंट है वो ये कि सबसे पहले जो नौमुंतखब सदर हैं उन्होंने कहा कि जो ट्रांजिशन होगी वो उसमें सबसे पहले जिस इशू को वो डील करना चाहेंगे वो कोरोना वबा का है और उसके लिए एक टास्क फोर्स जो है जिसमें माहिरीन शामिल होंगे वो आज जो है वो अनाउंस कर देंगे। तो नदीम, सदर ट्रंप की जानिब से अभी तक तो जो बाइडन को की कामयाबी को तस्लीम किए जाने का कोई इशारा नहीं दिया गया। आज से उनकी टीम मजीद कानूनी चैलेंजेस भी फाइल करने वाली है, तो सदर की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी का क्या रद्द अमल है इस पर? जो रिपब्लिकन पार्टी है वो इस हवाले से डिवाइडेड है, इसलिए कि रिपब्लिकन पार्टी के कुछ रहनुमा, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कांग्रेस के रहनुमा है मिच मैकॉनल हैं या हाउस में केविन मैकार्थी हैं जो माइनॉरिटी लीडर हैं, उनकी तरफ से अभी तक खामोशी है। लेकिन वो पहले से मिच मैकॉनल कह चुके हैं कि हर वोट जो है काउंट होना चाहिए। इसके अलावा टेड क्रूज जो अहम रहनुमा हैं और लिंडसे ग्राहम सेनेटर, वो भी कह चुके हैं कि तमाम जो अमरीकी अवाम के जो वोट्स हैं, लीगली जो डाले गए वोट्स हैं, वो काउंट होने चाहिए और तमाम एवेन्यूज़ जो हैं सदर को वो एक्सप्लोर करने चाहिए, मुकदमे करने चाहिए या जो भी उनको उन्होंने सपोर्ट किया। जो अहम रहनुमा जिन्होंने इन इलेक्शंस को तस्लीम किया वो उनमें एक तो मिट रोमनी, फॉर्मर जो रिपब्लिकन कैंडिडेट थे, सदारती उम्मीदवार, उन्होंने कहा है कि अब सर ट्रंप को
मूव ऑन करना चाहिए, उन्हें तस्लीम कर लेना चाहिए। इसी तरह से जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ जिनका है, उन्होंने बाकायदा कॉल करके नौमुंतखब सदर को उनको मुबारक भी दी है। राइट, तो ये भी मुबारकबाद कहा है में कि सिलसिला नतीजा भी बिल्कुल नदीम वाज़ेह डेफिनेटली चल रहा है, और सेकेंडली सर्टनली रिपब्लिकन जो हैं विद इन रिपब्लिकन पार्टी भी ओपिनियन इस हवाले से थोड़ी सी सामने हमें आ रही है, जिसमें सदर को ये मशवरा दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमें इस हवाले से अपडेट करने का। इन तारीखी अमरीकी इंतखाबात के बाद अब अमरीका का सियासी मंजरनामा है क्या, और आने वाले दिनों में हम किस तरह की तब्दीलियों की तवक्को कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज शो में शामिल हैं लामार यूनिवर्सिटी टेक्सास से डॉक्टर अवैस सलीम, जबकि वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ होंगी ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट से मुंसलिक तजकार डॉक्टर मदिया अफजल। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने का इस वक्त। और अवैस, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त एक तरफ बाइडन हुकूमत चलाने की तैयारी कर रही है, बाइडन टीम, और दूसरी तरफ ट्रंप टीम अब तक नताइज तस्लीम नहीं कर रही। अमरीकी सियासत और जमहूरियत के लिए ये सूरत हाल आप कैसे एनालिसिस देते हैं इस पर? जी बहुत शुक्रिया सर। देखिए, आपने अपने इंट्रो में सदर इलेक्ट बाइडन के लिए नए चैलेंजेस का तज़किरा किया था, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि ये ट्रांजिशन किस तरह मुमकिन होगी। ये तो हम जानते हैं कि ज़ाहिर है एक सिस्टम काम करता है और उसको रोल बैक करना मुमकिन नहीं है, लेकिन अब जो कोर्ट केसेस होंगे, जो रेजिस्टेंस ट्रंप इंतज़ामिया शो करेगी, जैसे अभी हम खबरें सुन रहे हैं कि जो ऑफिशियल्स हैं वाइट हाउस में वो पेपर वर्क साइन करने से इनकारी हैं, वो तफसीलात नई इंतज़ामिया के साथ शेयर करने से इनकारी हैं। तो ये जो बफर जोन है एक तरह से 2 महीने का, जिसमें उन्हें अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है, ये सोचना है कि वो सबसे पहले जो चैलेंजेस हैं जैसे कोविड-19 है और इकोनॉमी भी उसी से जुड़ी है, हेल्थ केयर भी उसी से जुड़ा है, उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरा ख्याल है कि इसके डिले का इम्कान ज़्यादा है और एक बदमज़गी पैदा होगी, जिससे इलेक्शन में हमने जो देखा कि एक वाज़ेह डिवीज़न मौजूद है, उसमें मुझे लगता है कि शायद इजाफा हो, कमी नहीं होगी। तो मदिया, आप क्या कहती हैं इस पे? एक तरफ हमने देख लिया जिस तरह से जो बाइडन अपनी टीम ला रहे हैं, और उसके बाद एक्सेप्टेंस के बाद वो आगे टीम ला के तैयारी कर रहे हैं हुकूमत चलाने की। ट्रंप टीम इसको नहीं एक्सेप्ट कर रही अभी तक। तो आपके लिए ये ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है? जी, ये अनप्रेसिडेंटेड एक असॉल्ट है अमेरिकन डेमोक्रेसी पे, और एनालिस्ट्स एंड पंडित्स हमें वार्न कर रहे थे कि ये हो सकता है, एंड प्रेसिडेंट ट्रंप हैड बीन गिविंग साइंस कि वो इलेक्शन की एक्यूरेसी पे, इलेक्शन की फेयरनेस पे डाउट कास्ट करेंगे इफ ही लूजेस। सर्टनली दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ ही हैड वन, and it has come to pass. This transition of power will be like no other, and this is the first time कि अमेरिकन डेमोक्रेसी पे इस तरह का असॉल्ट है। इसमें बहुत चीज़ें आ रही हैं इनटू प्ले, बट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वरिंग थिंग फॉर मी इज़ के प्रेसिडेंट ट्रंप के सपोर्टर्स, दोज and many people in the Republican Party believe him, and that really shakes the core of American democracy, especially if you don't feel that the election has been fair, that the election has been rigged. That is not something we've seen in America before. राइट, बस मीडिया के हवाले से थोड़ा सा, सदर ट्रंप और उनकी टीम का कहना है कि मीडिया इस बात का फैसला नहीं कर सकता कि अगला अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन होगा। लेकिन अमूमन अगर हम ओवरऑल अब तक के हिस्टोरी के लिए देखते हैं तो अमूमन मीडिया की तरफ से ही रिजल्ट्स कॉल किए जाते हैं। बास चैनल तो कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एरिज़ोना को भी जो बाइडन के खाते में दिखा रहे हैं। तो सूरत हाल में ये जो अभाम है, इसकी जिम्मेदारी आती किस पे है? नताइज मुरतब करने वाले रियासती ओहदेदार हैं इसके जिम्मेदार, मीडिया है, या उम्मीदवार खुद हैं? देखिए, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते। 2016 के इलेक्शन को ही अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लें तो सदर ट्रंप ने अपनी कामयाबी का ऐलान कैसे किया था। इलेक्शन की रात देर गए जब टीवी चैनल्स ने ऐलान कर दिया कि हिलरी क्लिंटन हार गई हैं, सदर ट्रंप ने फौरन उनकी कंसेशन स्पीच के बाद अपनी विक्ट्री का ऐलान कर दिया। तो ये तो एक ट्रेडिशन है और हम जानते हैं, और हम खुद भी एज एनालिस्ट जाहिर है ये सारा कुछ देखते रहे हैं, हम इस नंबर्स गेम को एनालाइज करते रहे हैं। हर जगह अगर आप देखें तो डिफरेंस जो है वो इतना ज़्यादा है कि अगर आप बचे कुछ वोट भी उसमें शामिल कर लें या आप
جو کیسز عدالتوں میں اب جائیں گے، اور چند اگر ہم ہسٹوریکل پیٹرن ان کیسز کا بھی دیکھیں جہاں پہ ریکاؤنٹ ہوا ہے تو چند 100 سے زیادہ کا فرق نہیں پڑتا. تو امکان بہت کم ہے کہ یہ ریزلٹس کہیں اس طرح تبدیل ہو سکیں کہ صدر ٹرمپ اس کے نتیجے میں اقتدار میں آ جائیں اور وائٹ ہاؤس کو ریٹین کرنے میں کامیاب ہو جائیں. سو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے مدیحہ کہہ رہی تھیں، انہوں نے ایک 4 سال کے دوران میڈیا کے حوالے سے ایک پوسچر رکھا ہے کہ جب میری تعریف ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے، اور جہاں میرے کام پر تنقید ہو رہی ہے وہ غلط ہے. اپنے سپورٹرز کو انہوں نے ایک نیریٹو دینے کی کوشش کی ہے، اور وہ نیریٹو اب اس الیکشن میں کھل کر سامنے آ گیا ہے. ان کے جو سپورٹ بیس ہے اس میں پینیٹریٹ کر گیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کہیں جانے والا ہے. صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس اگر چھوڑ بھی دیں گے تو جس سینٹیمنٹ کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو میڈیا میں بھی نظر آتا رہے گا، وہ ڈویژن ان کے سپورٹرز میں بھی نظر آتی رہے گی، اور وہ 4 سال اس کو پرپیچویٹ کرتے رہے. چلیں لیٹ سی اویس کس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. مدیحہ آپ اور اویس دونوں ساتھ رہیے گا ہمارے. ایک ہم کوئکلی پروفائل پہ نظر ڈالتے ہیں جو بائیڈن کے، اینڈ دین ول گیٹ بیک ٹو دا ہول ایکویشن. جس طرح سے سابق نائب صدر جو بائیڈن کا جو سیاسی سفر ہے تقریباً نصف صدی سے، وہ ڈی سی کے، واشنگٹن ڈی سی کے سیاسی حلقوں کی ایک ممتاز شخصیت ہیں. 2 بار انہوں نے صدارتی نامزدگی کے لیے مہم چلائی مگر کامیاب نہیں ہوئے تھے، اور یہ ان کی تیسری کوشش تھی. کامیاب ہوئے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں ان کا پروفائل. امریکی صدر کے الیکشن کا فیصلہ پینسلوینیا سمیت چند ریاستوں میں ہوا جہاں ووٹوں کا فرق انتہائی کم تھا. صدر ٹرمپ اور ان کے حامیوں کا دعویٰ ہے کہ ووٹنگ میں بے ضابطگیاں ہوئی جو ان کے بقول موجودہ نتائج کو الٹ سکتی ہیں. لیکن جب امریکی نیوز نیٹ ورکس نے جو بائیڈن کی ایسی برتری کا اعلان کیا جسے عبور کرنا صدر ٹرمپ کے لیے ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، تو سابق نائب صدر نے اپنی جیت کا اعلان کر دیا اور اپنے خطاب میں سیاسی دوریاں کم کرنے کی کوشش کی. آپ سبھی لوگ جنہوں نے صدر ٹرمپ کو ووٹ دیا، میں آپ کی مایوسی کو سمجھتا ہوں. میں خود کئی بار ہار چکا ہوں، لیکن اب ہم سب کو ایک دوسرے کو موقع دینا چاہیے. 8 سال تک جو بائیڈن سابق صدر براک اوباما کے نائب صدر رہے اور ان کی انتظامیہ میں اہم کردار ادا کیا. صدر ٹرمپ کے برعکس، جن کا 2016 کے انتخابات سے پہلے سیاست میں کوئی تجربہ نہیں تھا، جو بائیڈن ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور الیکشن کیمپین کے دوران انہوں نے بارہا ووٹر کو یہ یاد دلایا. میں ایک بہت حیران کر دینے والی بات کہنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میں جانتا ہوں کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے. 29 سال کی عمر میں امریکی سینٹ کے لیے پہلی بار منتخب ہونے والے جو بائیڈن تقریباً نصف صدی عوام کے منتخب نمائندے رہے ہیں. ان کی کامیابی کی تصدیق ہو گئی تو 78 سال کی عمر میں جو بائیڈن امریکی تاریخ کے سب سے معمر صدر ہوں گے. جو بائیڈن نے پرائمری الیکشنز میں اپنے سے زیادہ لبرل امیدواروں کو شکست دینے کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی حاصل کی تھی. انہی امیدواروں میں سے ایک کاملا ہیرس بھی تھی، جو کامیابی کی تصدیق کی صورت میں منتخب ہونے والی پہلی خاتون اور پہلی سیاہ فام اور جنوبی ایشیائی پس منظر رکھنے والی نائب صدر ہوں گی. What a testament it is to Joe's character. یہ جو کے کردار کی گواہی ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک میں پائی جانے والی سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ایک کو ڈھانے کی جرت دکھائی اور ایک خاتون کو اپنی نائب صدر کے لیے منتخب کیا. اس عہدے پر میں پہلی خاتون تو ہوں گی لیکن آخری نہیں. ایسے میں جب دنیا صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کی جانب سے جو بائیڈن کی کامیابی کو تسلیم کیے جانے کے کسی اعلان کی منتظر تھی، متعدد غیر ملکی رہنماؤں نے جو بائیڈن کو مبارکبادیں بھیجی. 2020 کے صدارتی انتخابات میں امریکیوں نے غیر معمولی حد تک بڑی تعداد میں ووٹ ڈالا، لیکن کم ووٹس کے فرق سے ملنے والی جیت امریکی رائے دہندگان میں پائی جانے والی تقسیم کی عکاس ہے. اور اب قانونی چیلنجوں کا مطلب یہ ہے کہ حتمی فیصلہ عدالت میں ہو سکتا ہے، اور سب سے مشکل کام ہوگا منقسم قوم کو متحد کرنا. مائک اوسلوون کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ. مدیحہ، کمنگ بیک ٹو ڈسکشن، جو بائیڈن نے جیت کا اعلان کرتے ہوئے اپنے خطاب میں جو سب سے امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ وہ سب کا صدر بنیں گے. کتنا بڑا چیلنج ہوگا یہ ان کے لیے؟ کیونکہ اویس جو جیسے ہم اس رپورٹ پہ جانے سے پہلے جو اویس نے کہا کہ کافی حد تک کریٹیکل ہو جائے گا جو 4 سال گزرے ہیں، اس کی بیسس پہ میڈیا کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے اور آن ورڈ کیسے اس پہ ریفلیکشن کیا رہتی ہے. تو ریپبلکنس کو بھی انہیں ڈیل کرنا پڑے گا، اپنی پارٹی کے اعتدال پسند اور ترقی پسند دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. How do you analyze it? I think big question یہ ہے کہ going forward, is it going to be Donald Trump's Republican Party, right? Or is it going to be the Republican Party
of the pre-Trump era. And if it is Donald Trump's Republican Party, they will do what جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی انٹیگریٹی پہ ڈاؤٹ کاسٹ کریں, کہ جو بائیڈن کے لیے تھنگس ٹف کریں. اف اٹ گوز ٹو دا ریپبلکن پارٹی آف دا پری ٹرمپ ایرا, دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ وہ آبسٹیکلز نہیں کریٹ کریں گے فار جو بائیڈن, بٹ اٹ از امپورٹنٹ ٹو نوٹ کہ جو بائیڈن از اے ویٹرن آف دا یو ایس سینٹ, رائٹ, فرام 1971 to 2008 he was in the US Senate. He has worked with Mitch McConnell. So this could, even if Mitch McConnell is the Senate majority leader, یہ ایک چیز ہے, ایک ریلیشنشپ ہے جو ایکچولی بڑھ سکتی ہے بیانڈ واٹ اوباما ایئرز میں تھی, بٹ اونلی اگر ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ موو آن کر جائے پاس ڈونلڈ ٹرمپ. دیٹ ول بی ڈیفیکلٹ بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ کے 70 ملین ووٹس ہیں اینڈ 70 ملین پیپل ووٹڈ فار ہیم. ویل دے آلسو ووٹڈ فار دا ریپبلکن پارٹی, بٹ دے سرٹنلی ووٹڈ فار ہیم. سو ہاؤ دا ریپبلکن پارٹی نیویگیٹس دس ول ڈیفائن تھنگس. رائٹ. تو ویسے ایک اور ایلیمنٹ جو دھاندلی کے الزامات پاکستان میں تو ہم اکثر سنتے ہیں, ہر الیکشن کے بعد ہی کوئی ایک آدھ پارٹی تو ڈیفینیٹلی یہ کہہ رہی ہوتی ہے. امریکہ میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے, اور اب تک جو ٹرمپ کیمپین نے بھی ٹھوس شواہد تو کوئی ایسے پیش نہیں کیے. لیکن اگر امریکیوں کا ایک حلقہ یہ سمجھتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو اس سے حکومت اور جمہوری نظام میں کیا لوگوں کا بھروسہ رہے گا؟ دیکھیے, یہی وہ ہم نے دیکھا کہ پورے 4 سال میں وہ کانسپریسی تھیوریز پر اور کنٹروورسیز پر تھرائیو کرتے رہے ہیں, اور اسی کو انہوں نے الیکشن میں اپنی اسٹریٹجی بنایا ہے. میں کمیونیکیشن پڑھاتا ہوں, پرسویشن پڑھاتا ہوں, اور میں بہت اچھی طرح سے یہ جانتا ہوں کہ جب کلٹ فالوئنگ ہوتی ہے تو وہ لوگ میسج کو پروسیس ہی نہیں کرتے, وہ صرف پرسنالٹی کا پروسیس کرتے ہیں. سو اس وقت ان کے سپورٹرز یہی کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جہاں پر ووٹ کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں وہاں جا کر ان کے سپورٹرز نے مظاہرے کیے. کل ہم نے یہ خبر دیکھی کہ جو ووٹنگ آفیشلز ہیں ان کو ڈیتھ تھریٹس مل رہے ہیں. سو یہ سب عکاس ہے اس سینٹیمنٹ کا جس کو ڈونلڈ ٹرمپ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے پروموٹ کیا, سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رائٹ. مدھیہ, جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ مچ مکینل کے ساتھ بھی اور اس کے بعد ادروائز اگر ہم دیکھتے ہیں تو سینٹ میں خاصا ایکسپیرینس ہے جو بائیڈن کا, تو شاید اگر پری ٹرمپ ایرا پارٹی ہوتی ہے تو ان کو چلانے کے لیے, حکومت چلانے کے لیے اتنی مشکلات نہیں ہوگی. اس سب کا واشنگٹن کی سیاست پہ اثر پڑے گا کیا؟ صدر کے لیے حزب اختلاف کے ساتھ کام کرنا تو ڈیفینیٹلی مشکل ہوگا اپیرنٹلی. بالکل, اینڈ آئی تھنک ایک جو کی ہے جو ڈیموکریٹس چیز واچ کر رہے ہیں وہ یہ کہ سینٹ کس طرف جاتی ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ کانگریس اور پریزیڈنسی ایک کبھی نہیں ہوا نہیں, بٹ ان دا لاسٹ مینی ڈیکیڈز یہ نہیں ہوا کہ کانگریس اینڈ پریزیڈنسی گوز ٹو ون پارٹی اینڈ دا سینٹ گوز ٹو دی ادر پارٹی. سو دس ول بی کوائٹ انٹرسٹنگ. آئی مین obviously یہ ہوا ہے کہ سینٹ اینڈ the house have gone to the other party, but if you look at the Senate there are 2 runoff races جو جارجیا میں ہوں گی in January, which will define whether the Senate becomes majority, whether 2 more seats go to Democrats right. or not. That will really define things in the future. But still, regardless of whether Senate, the House and the presidency are with the Democrats, it still remains the case کہ 70 million people have voted for Trump. So Joe Biden کی approach بالکل ٹھیک ہے, ان کو سب کو لے کر ہی چلانا پڑے گا. مدھیہ, اویس دونوں ساتھ رہے گا. ایک چیز اور ہم بات کریں گے فورن پالیسی کے حوالے سے, اور خاصی پوری دنیا سے مبارکباد کے پیغام بھی آئے ہیں, پاکستان سمیت. ہم نے دیکھا کہ لیڈران نے جو بائیڈن کو مبارکباد دی ہے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی ایک تاریخ ہے اور اس میں بہت اتار چڑھاؤ بھی آئے ہیں. صدر ٹرمپ کے دور میں پاکستان کی عسکری امداد بھی بند کی گئی. وزیر اعظم عمران خان اور صدر ٹرمپ کی ملاقات کے بعد امریکی پالیسی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی تو نظر نہیں آئی, لیکن اس ملاقات کو آپٹکس کی حد تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو 2 طرفہ تعلقات کے لیے بہت اہمیت دی گئی. لیکن آنے والے دنوں میں یہ کس طرح کے ہوں گے تعلقات, اس حوالے سے گیتیارہ انیس نے اسلام آباد میں کچھ حلقوں سے بات کی, جانتے ہیں. نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن 4 دہائیوں سے خارجہ امور کو عملی طور پر قریب سے دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین مشاہد حسین سید کو امید ہے کہ جنوبی ایشیا کے حوالے سے جو بائیڈن کی نئی پالیسیوں کے پاکستان پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. جو بائیڈن پاکستان کو جانتے ہیں, پاکستان کے حالات کو جانتے ہیں, پاکستان کی قیادت کو جانتے ہیں, پاکستان کی سیاست کو اچھی طرح جانتے ہیں.
اور کشمیر پر انہوں نے سٹینڈ بھی لے چکے ہیں. جون 2020 میں انہوں نے بات کی تھی انسانی حقوق کی. افغانستان میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ انخلا ہو اور پاکستان کی مدد سے ہو. تو مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے. تو وہ ایک تعصب اور تقسیم اور تضاد کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے. سینئر سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر رفعت حسین کہتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کو درپیش کووڈ-19 اور معاشی بدحالی جیسے بحرانوں کے باعث کسی کو خارجہ امور خاص طور پر پاکستان اور جنوبی ایشیا کے لیے فوری نئی پالیسی کی توقع نہیں کرنی چاہیے. لیکن پاکستان کے ساتھ جو بائیلیٹرل انگیجمنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ میرے خیال میں شاید وہ جلدی نہیں ہوگا, وہ بعد میں ہوگا. لیکن پاکستان کے لیے اوور آل ایک مثبت تبدیلی ہے, کیونکہ اس کے اندر سے جو ٹرمپ صاحب کا جو ایٹیٹیوڈ پاکستان کی طرف تھا وہ بہت زیادہ فلکچویٹ کر رہا تھا. وہ جو ایک انسٹیٹیوشنل ویو ہے پاکستان کا وہ لیں گے, اور وہ میرے خیال میں وہ ایک کرٹیکل فیکٹر ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان کے بارے میں جو ان کی جو چوائس ہوگی, کون ایک نئی ایڈمنسٹریشن اپنی ٹیم ساتھ لے کے آئے گی, تو وہ ٹیم جو ہے اس کے اندر کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں, وہ جو کرٹیکل اپائنٹمنٹس ہیں وہ جب تک نہیں ہوتی تو اس وقت تعلقات کے اندر بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے. دوسری طرف ثابت سفارتکار غالب اقبال کہتے ہیں کہ انتخابی نتائج امریکی عوام کی خواہشات کے عکاس ہیں جس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. غالب اقبال کے مطابق صدر ٹرمپ کی پالیسیاں پاکستان کے لیے مثبت رہی ہیں, جبکہ نئی منتخب حکومت کے ساتھ پاکستان کو کئی سفارتی چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اوور آل اگر جب آپ دیکھتے ہیں تو پاک یو ایس ریلیشن شپ میں کسی قسم کا کوئی تلاطم نہیں پیدا کیا انہوں نے, اور پاکستان کے اوپر وہ پریشر جو کہ پریزیڈنٹ اوباما کے ٹائم پہ آتا تھا وہ پریشر بھی نہیں آیا. اور انہوں نے اپنی فوجیں جو ہے کسی نئے ملک میں ایک نئے ایڈونچر کے لیے بھی نہیں بھیجی. وہ what all he got was the wars from the predecessor, اسی کو کنٹینیو کیا ہے, اور اس میں بھی کوشش کی کہ جی افغانستان سے واپس بلا لیا جائے. تو پاکستان اور ان کے تعلقات جو ہیں, کیونکہ اس وقت دو چیزوں پہ بنیادی طور پہ آپ بیس کرتے ہیں پاکستان اور یو ایس کے ریلیشن شپ. پہلی چیز تو ہے کہ پاک چائنا ریلیشن شپ, دوسری ہے پاک انڈیا ریلیشن شپ. تو وہاں چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں یا وہاں پریزیڈنٹ بائیڈن ہوں, یہ جو طریقہ کار ہے اور جو سلسلہ ہے یہ امریکی پالیسی ہوگی. کاملا ہیرس کو امریکی تاریخ کی پہلی خاتون اور پہلی جنوبی ایشیائی اور سیاہ فام پس منظر رکھنے والی نائب صدر کے طور پر پاکستان کے سیاسی حلقوں میں مثبت طور پر دیکھا جا رہا ہے. پاکستان کے امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات کئی اتار چڑھاؤ دیکھ چکے ہیں. پاکستان میں سیاسی اور سفارتی حلقے اسی امید کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ امریکہ میں سیاسی تبدیلی دو طرفہ تعلقات میں مضبوطی کا سبب بنے گی. گیتی آرانیس, وائس آف امریکہ, اسلام آباد. مدیہ, پاکستان اور خطے سے متعلق امریکہ کے تعلقات پالیسی بہت اہمیت ہے اس پورے ایکویشن کی, لیکن پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت عرصے سے افغانستان کے لینس سے دیکھے جا رہے ہیں. دوسری جانب امریکہ اور بھارت کے تعلقات ہیں جس پر پاکستان یقیناً تشویش کا شکار رہتا ہے. پھر پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات سے امریکہ بہت خوش نہیں ہوتا. تو اس سارے منظر میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ بہت مارجنل چینجز ہوں گے اگر پاکستان اور امریکہ کی ریلیشن شپ میں ہوں گے. آئی تھنک جو بائیڈن, جیسے کہ کہا گیا ہے بہت دفعہ, جو بائیڈن انڈرسٹینڈز پاکستان, پاکستان انڈرسٹینڈز جو بائیڈن. اٹ از اے لانگ ہسٹری. ہاؤیور دی انٹرسٹنگ تھنگ از کہ عمران خان کے ساتھ جو بائیڈن کی کوئی زیادہ ہسٹری نہیں ہے. سو دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے کمپلیٹلی نیو ریلیشن شپ. سو ویل واچ دیٹ. آئی تھنک انڈیا کے ساتھ ٹائز ول ریمین اسٹرانگ اینڈ the US will deepen strategic ties. However, one thing with India is that Joe Biden will probably say something about Kashmir. Let's see what exactly Awais has to say on this. Awais, your take quickly, please. دیکھیے, ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنے آپ کو سینٹر میں رکھ کر ایک کنٹروورشل پاسچر لیا اور تنازعات جو ہیں انہوں نے فارن پالیسی میں اپنی لے کر آئے, اپنی کیمپین میں نشانہ بنایا, اس کے تو خاتمہ یقیناً ہوگا. لیکن جو بڑے ایشوز ہیں ان میں 19-20 کے فرق کے ساتھ کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی. میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ وہ اپنی ٹیم کیا منتخب کرتے ہیں اور ان کی پالیسی پوزیشنز کیا ہوتی ہیں, تو وہ شاید آگے ڈیسائیڈ کرے گی. رائٹ, بہت شکریہ اویس صاحب کا, بہت شکریہ مدیہ آپ کا, دونوں نے جوائن کیا ہمیں اور اس حوالے سے ہماری بات ہو سکی. ناظرین, اوور آل پروگرام پہ فیڈ بیک دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا.